بسم اللہ الرحمن الرحیم احفظ اربعین فی اربعین۔ آج ہم نصیحتوں کے متعلق چند باتیں کریں گے۔ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کہتے ہیں اچھی بات کو لوگوں میں پھیلانا اور اچھی بات کو ہمیشہ کہتے رہنا۔ جب انسان نصیحت کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، وہ بڑے اچھے پیمانے پہ انسان بہترین کارکردگی کرتا ہے۔ اس لیے بڑے کہتے ہیں کہ ہمیشہ دوستی بے وقوف سے نہیں رکھنا۔ اگر آپ بے وقوف سے دوستی رکھیں گے تو وہ شخص آپ کو نفع پہنچانے کے بجائے آپ کو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ وہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے لیکن اس کی بے وقوفی کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا۔ اور دوسرا جھوٹ بولنے والے کے ساتھ جھوٹ بولنے والا کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ ہمیشہ وہ جھوٹ بول کر اپنا ہی سسٹم خراب کرے گا، دوسرے کا بھی خراب کرے گا۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت انہیں جھوٹی بات کرنے سے منع کیا، اور اولاد کی تربیت میں جھوٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر غلطی کی معافی ہونی چاہیے، جھوٹ کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان سے کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ جب انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تو اللہ رب العزت نے بڑے ڈاکوؤں کو ان کی وجہ سے ایمان نصیب فرمایا۔ انہوں نے اپنی چوری کو، اس برے فعل کو کر دیا۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کرنا، نماز کے اندر سستی نہیں کرنا۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے انہیں خود ارشاد فرمایا کہ آپ کو نبوت چاہیے یا حکمت چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اگر آپ عطا کر دیں تو مجھے نبوت ملتی، لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو لہٰذا مجھے نبوت نہیں بلکہ حکمت چاہیے۔ تو علماء نے ان کو بہت بڑا حکیم اور نیک لوگوں میں شمار فرمایا ہے۔ انہوں نے 40,000 نصیحتیں کی، 40,000 میں اس نے اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں بڑی اہم کی۔ بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں تمہیں میری 4,000 نصیحتوں میں سے میں نے 4 تمہارے لیے نصیحتیں چھوڑی ہے، اگر ان 4 کے اوپر آپ عمل کرو گے تو ہمیشہ آپ کامیاب رہو گے۔ سب سے پہلی نصیحت ان کی یہ ہے احفظ قبلک فی الصلاۃ، یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو اپنی پابندی کے ساتھ اس کی وقت کی پابندی کر کے نماز کو ادا کرو۔ دوسرا آنکھوں کی حفاظت کرو، یعنی پہلے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بندہ کسی کے گھر جاتا تھا تو اسے کہتے تھے کہ گھر جاتے وقت اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور گھر والوں کو نہ دیکھے، لیکن آج کے دور کے اندر تو بندہ باہر نکلتا ہے تو اس کو آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور تیسرا اپنے معدے کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی معدہ یہ پیٹ انسان کا اپنا ہے، دعوت کسی اور کی ہوتی ہے، کھانا کسی اور کا ہے، لیکن اپنی پیٹ کی حفاظت کرنا ہی بیماریوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور چوتھی کہا کہ زبان کی حفاظت کرنا، اگر زبان کی آپ نے حفاظت کی اور زبان کے ذریعے سے آپ نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا تو سمجھ لو آپ بہترین انسان کہلاؤ گے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو ان لوگوں نے زمین کے اوپر جھگڑا کیا۔ جھگڑا یہ کیا، ہندو نے کہا کہ ہماری زمین ہے، مسلمانوں نے کہا کہ ہماری زمین ہے، اور فیصلہ انگریز کے پاس تھا۔ انگریز نے جب زمین کے اوپر فیصلہ بات آئی تو دونوں نے، مسلمانوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے اور ہندو نے کہا ہم مندر بنائیں گے۔ جب انگریز کے پاس فیصلہ گیا، انگریز نے کہا کہ تمہارا فیصلہ بہت مشکل ہے، لیکن ہندو نے کہا کہ فلاں مسلمان فلاں شخص اگر فیصلہ بات کہے گا
تو آپ کے اس کے اوپر جو ہے ہم بھی اس کے اوپر اعتماد کریں گے۔ اور وہ تو جو ہے بڑے وقت کے ولی تھے، اللہ والے تھے، ان کے پاس گئے اور مسلمانوں نے سوچا کہ وہ ہمارا مسلمان ہے، ساتھ دے گا اور ہم اس کی جگہ پہ اوپر جو ہے مسجد بنائیں گے۔ لیکن جب ان سے بات کی تو اس نے گواہی دی، کہا کہ یہ جو ہے جگہ یہ ہندوؤں کی ہے۔ تو اس انگریز جج نے کہا کہ یہ ہندوؤں کی جگہ ہے تو ہندوؤں کو اجازت ہے وہ کچھ بھی کریں۔ کہا کہ ان کی جگہ ہے، چاہیں تو یہ جو ہے اپنا مندر بنائیں، چاہے تو اپنا گھر بنائیں، یہ ان کی اپنی جگہ ہے، ملکیت ہے۔ تو اس کے اوپر انگریز جج نے کہا کہ آج مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا۔ جیسے یہ الفاظ کہے تو ہندو نے کہا کہ جب اسلام جیت گیا ہے تو ہم جو ہے سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، لہذا اس جگہ کے اوپر جو ہے مسجد بننی چاہیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر اس طرح انسان جو ہے سچائی کی ہمیشہ دعوت کرتا ہے، سچائی جو ہے بولتا ہے، تو اللہ رب العزت بڑے بہترین فیصلے کرتے ہیں۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک یہودی کو عمر نے پکڑا، اور جب جو ہے اس یہودی نے مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا تھا، اس وقت اسے پھانسی دینے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے اور ان سے کہا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری آخری خواہش ہے مجھے پانی پلا دے۔ جب جو ہے اس کے سامنے پانی کا جو ہے کٹورا پیش کیا گیا، پانی اس کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے دونوں ہاتھوں سے جو ہے یوں کٹورے کو رکھا اور پھر جو ہے پانی نہیں پیا۔ عمر نے کہا کہ پانی پیو، تو اس شخص نے کہا کہ میں پانی پیوں گا تو آپ مجھے مار دیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک آپ پانی نہیں پئیں گے ہم آپ کو نہیں ماریں گے۔ تو اس شخص نے یہ کیا کہ اس پانی کو جو ہے نیچے زمین کے اوپر گرا دیا، کہا کہ عمر آپ نے کہا تھا جب تک پانی نہیں پیو گے اس وقت تک نہیں ماریں گے، لہٰذا آپ اپنی زبان کے اوپر قائم ہو جاؤ اور مجھے جو ہے آپ اب نہیں مار سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میں اپنی زبان کے اوپر قائم ہوں۔ اس ظالم یہودی کو جب چھوڑ دیا تو اس یہودی ظالم نے جو ہے فوراً کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھا اور دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ میرے بھائی دوستو، یہودی نے کیا کہا کہ اگر میں پہلے کلمہ پڑھ لیتا تو پھر جو ہے یہ مجھ سے کہتے کہ یہ ڈر کی وجہ سے جو ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن میں نے پھر یہ ایک ایسا ہیلہ بنایا تاکہ عمر مجھے چھوڑے اور میں کلمہ پڑھوں۔ جب اسلام سچا مذہب ہے، دین اسلام کی حقیقت ہے، تو ہمیں بھی دین اسلام کے اوپر جو ہے چلنا چاہیے۔ تو اچھی نصیحت ہمیشہ انسان کو اچھا فائدہ دیتی ہے، اچھی باتیں انسان کے لیے بڑے بہترین فیصلے اور بڑے زندگی کا وہ لمحہ ہمیں دکھاتی ہے جس سے رونق ہو، جس سے خوشیاں ہو۔ اگر ہم خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اچھی چیزوں کے اوپر جو ہے عمل کریں، جو ہے اچھی باتوں کو آگے پھیلائیں، لوگوں میں پھیلائیں، لوگوں کو سنائیں، تاکہ ہر بندہ جس طرح ہم نیک ہیں ہماری اولاد نیک ہو جائے، جس طرح ہم اچھے سیدھے راستے کے اوپر ہیں تمام مسلمان سیدھے راستے کے اوپر ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔